السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ میرا نام غزالہ ہے۔ میں ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئی۔ 4 بہن اور بھائی بھی تھے، مگر چونکہ ان کا میری داستان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، اس لیے میں ان کی تفصیل سے گریز کر رہی ہوں۔ میرے والد خلیق احمد صاحب ایک سرکاری ادارے میں سپروائزر تھے۔ آمدنی مناسب تھی، اپنا گھر تھا، کنبہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے خاصی آسودگی سے گزر اوقات ہو رہی تھی۔ دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ میں نے بھی تعلیم حاصل کی، BA کیا۔ تب تک میرے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آیا تھا، اس لیے جب میں نے یونیورسٹی جانے کی ضد کی تو ابو نے مجھے اس خیال سے اجازت دے دی کہ گھر پر خالی بیٹھی رہنے سے تو اچھا ہے کہ بیٹی MA کر لے۔ شاید اسی طرح شادی کے سلسلے میں اس کی ویلیو کچھ بڑھ جائے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس طرح میری قیمت میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں، مگر یہ اتفاق ضرور پیش آیا کہ MA پاس کرتے ہی میرے لیے ایک ایسا مناسب رشتہ آیا جسے میرے والدین نے فوراً منظور کر لیا۔ رشتہ پہلے سے آ رہے تھے۔ MA میں داخلے کے بعد پہلے ہی سال ایک لڑکے پرویز کا پیام بھی آیا جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک ڈپٹی کمشنر کا اکلوتا بیٹا تھا، صورت شکل کا بھی اچھا تھا، اور اس کے بارے میں اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ MA کرتے ہی وہ اعلیٰ سول سروس کے امتحان میں بیٹھے گا تو خدا نے چاہا تو پاس بھی ہو جائے گا، کیونکہ پاس کرانے کے لیے اس کے باپ کا اثر و رسوخ ہی بہت کافی تھا۔ پھر کہیں اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ کی حیثیت سے اس کا تقرر بھی ہو جائے گا، اور یوں آپ کی بیٹی گھر سے نکلتے ہی راج کرنے لگے گی۔ والدہ تو اس رشتے سے بہت خوش تھیں۔ اب تک ہمارے خاندان میں کوئی کلکٹر یا کمشنر جیسی چیز نہیں آئی تھی، اس لیے دوسرے عزیز بھی دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہمیں یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے، اور اگر امی ابو یہی فیصلہ کر لیتے تو اپنی آزادی اور ترقی پسندی کے باوجود میں زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ مگر خدا بھلا کرے ابو کا کہ انہوں نے امی سے زور دے کر کہا کہ غزالہ کی رائے بھی ضرور معلوم کرو، آخر وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، ضرور کوئی اچھی بری رائے رکھتی ہوگی، اس کے معمولات و عادات سے ہم سے زیادہ واقف ہوگی۔ امی اپنے پرانے خیالات کی وجہ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتی تھیں کہ لڑکے لڑکیوں سے ان کی شادیوں کے بارے میں پوچھا جائے، مگر ابو کے اصرار پر مجبور ہو گئیں، اور یوں جب بات مجھ تک پہنچی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ابو کو دعائیں دیں کہ انہوں نے مجھے کڑے میں گرنے سے بچنے کا موقع فراہم کیا۔ دل میں سوچا کہ غزالہ، یہ شرم و لحاظ کا موقع نہیں، اگر اس وقت زبان بند رکھی یا جانتے بوجھتے کوئی غلط فیصلہ مان لیا تو ساری زندگی عذاب میں گزرے گی۔ ابو کا خیال بالکل سچ تھا۔ میں پرویز کو واقعی بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور میں ہی کیا، ہر شریف لڑکی اس کے سائے سے بھی پناہ مانگتی تھی۔ پرویز کے دوستوں میں انتہائی غلط اور یونیورسٹی کے چھٹے ہوئے آوارہ لڑکے شامل تھے جو پڑھائی اور تعلیم سے زیادہ ہنگاموں کے قائل تھے۔ وہ خود پچھلے 4 سال سے MA میں پڑھ رہا تھا، اس لیے بالکل واضح تھا کہ اگر کسی طرح اس نے MA کر بھی لیا تو اسے مقابلے کا کوئی امتحان پاس کرنے میں کتنے سال لگ سکتے ہیں۔ یہ تو تعلیمی اور اخلاقی پہلو تھا۔ اس کے علاوہ اس نے میرے داخلہ لیتے ہی جس طرح میرا پیچھا لیا تھا، اس نے مجھے اور بھی اس سے متنفر کر دیا تھا۔ شاید اس کی توجہ کا اتنا شدید رد عمل نہ ہوتا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا وہ خوبصورت اور جامع ذہن لڑکا تھا، مگر مجھے کچھ لڑکیوں نے بتایا اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ وہ ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر بدمعشوں کے انداز میں سیٹیاں بجاتا تھا، ادنیٰ فکرے چست کرتا تھا، بیہودہ اشعار گنگناتا تھا، اور ان میں سے ہر ایک کی توجہ حاصل کرنے اور اسے متوجہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا رہتا تھا، جس میں تحفے تحائف کی برسات بھی شامل تھی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سوشل تھا، پروفیسروں تک سے اس کے تعلقات تھے، باتیں بہت لچھے دار کرتا تھا، اور چند لڑکیاں سنجیدگی سے اور کچھ اس سے صرف تحائف وصول کرنے کی حد تک اس کے چکر میں آ جاتی تھیں، مگر بے پردگی
اور آزاد خیالی کے باوجود عزت نفس کے معاملے میں میرا معیار دوسری بہت سی لڑکیوں سے بالکل مختلف تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ اپنی چھچوری حرکتیں نہ کرتا تو ممکن تھا کہ بات چیت کی حد تک اسے برداشت کر لیتی، لیکن جب اس نے مجھ پر بھی اپنے وہی حربے آزمانے شروع کیے جن سے وہ اب تک بہت سی لڑکیوں کو رام کر چکا تھا، تب مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میں نے اپنی اس نفرت کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میں ایک اچھی ڈیبیٹر تھی، کالج کے زمانے سے تقریری مقابلوں میں انعام لیتی آ رہی تھی۔ برجستہ تقریر کرنے اور جواب دینے کی مجھے بڑی مشق تھی، اس لیے جب اس نے مجھ پر اپنی فکرے بازی کا مظاہرہ کیا تو میں نے اسے ایسے ایسے جوابات دیے کہ اسے ہر موقع پر راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ اسی زمانے میں نے کسی لڑکی سے سنا کہ وہ میرے ہاتھوں اتنا زچ ہو چکا ہے کہ اب اس نے انتقاماً مجھے حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، محض اپنی مجروحانہ کو تسکین دینے کے لیے۔ تب میں اس کے اگلے وار کا اندازہ نہیں لگا پائی تھی، لیکن ایک دن جب اس کی والدہ اور بڑی بہن ہمارے گھر مٹھائی کے 5 کلو وزنی ڈبے کے ساتھ تشریف لائیں، تب میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے کس طرح اپنا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اگر اس کی اس حرکت کے پیچھے کوئی سنجیدگی ہوتی تب شاید میں بھی کچھ سنجیدگی سے غور کرتی، مگر سنجیدگی تو اس کے کسی کام میں نہ تھی۔ ان حالات میں ظاہر تھا کہ اگر مجھے اس کے دامن سے نتھی کر دیا جاتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ میرا فیصلہ پہلے سے طے تھا، مگر میں نے جواب دینے میں 2-3 دن لگا دیے تاکہ یہ کہا نہ جا سکے کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے یوں ہی جذباتی انداز میں ایک بات کہہ دی۔ ویسے میں نے اس دوران بلا شبہ غور بھی کیا، لیکن جتنا غور کیا میری پہلی رائے ہی پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی گئی، اور بالآخر چوتھے دن میں نے اپنی بڑی شادی شدہ بہن کے ذریعے کہلوا دیا کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے، اس کی وجوہات بھی میں نے باجی کے پوچھنے پر بتا دیں۔ حالانکہ میں تفصیل میں نہیں گئی تھی، مگر باجی خود سمجھدار تھیں۔ انہوں نے جا کر کہہ دیا کہ غزالہ کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے، اور جو باتیں اس نے مجھے بتائی ہیں ان کی بنیاد پر اب میں بھی اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ یوں تو آپ بزرگ ہیں، جو مناسب سمجھے کریں۔ اس پر بڑا ہنگامہ مچا، خاص طور سے امی نے بہت باتیں سنائیں کہ اور پوچھو بیٹی سے، اس نے تو منہ پھاڑ کر اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ گھر میں اٹھتے بیٹھتے 2-3 دن تک مجھے کڑوی کسیلی باتیں سننا پڑیں، لیکن ابو نے میری رائے معلوم ہونے کے بعد خود بھی میری حمایت کی، اور یوں یہ بری کھڑی ٹل گئی۔ پھر سال بھر تک کہیں سے کوئی ایسا پیام نہیں آیا جسے سنجیدگی سے سوچا جاتا، اس لیے حالات میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا۔ ہمارے انکار کا پرویز کے گھر والوں نے کیا اثر لیا یہ تو ظاہر ہے مجھے معلوم نہیں ہو سکتا تھا، مگر یونیورسٹی میں پرویز کی زبان اور حرکات کو ایک بریک سا لگ گیا۔ پھر کہیں سامنا ہوتا تو وہ کترا کر نکل جاتا۔ امی کبھی کبھی کہہ اٹھتی کہ اتنے اچھے رشتے کو مسترد کر کے ابو نے اچھا نہیں کیا، دیکھ لو اب کوئی معقول پیام آتا ہی نہیں۔ زیادہ غصے میں ہوتی تو یہ بھی کہہ جاتی کہ دیکھ لینا اب کوئی مناسب رشتہ آئے گا بھی نہیں، بس ساری زندگی ایک بیٹی کو گھٹنے سے لگائے بیٹھے رہنا۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی میں نے ایم اے پاس کیا، ابو کے ایک دوست نے اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ دے دیا۔ لڑکے کا نام شہریار تھا، وہ محکمہ پولیس میں تھا، اور چونکہ خود اس کے والد ایس پی تھے، اس لیے کبھی امید تھی کہ اسے بھی جلدی ہی بڑے بڑے عہدوں پر ترقی ملتی رہے گی۔ خاندان اچھا تھا۔ شہریار کا جو فوٹو مجھے دکھایا گیا وہ مجھے اچھا لگا۔ باجی کو کچھ میرے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے لڑکے کے مزاج و عادات کے بارے میں بھی کچھ کھوج لگایا اور مجھے تسلی دی کہ یہ لڑکا ہر اعتبار سے تمہارے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جب کوئی بات ہونے والی ہوتی ہے تو قدرت اس کے حق میں دل میں خاص تاثر پیدا کر دیتی ہے۔ حسب سابق اس مرتبہ بھی مجھ سے رائے لی گئی تو میں نے دل کی اس کیفیت پر لبیک کہتے ہوئے جواب دے دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، امی ابو اگر مطمئن ہیں تو وہ جو مناسب سمجھیں کریں۔ فوراً ہی منگنی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ امی ہر بات بڑے زور و شور سے کرنے کی حامی تھیں۔ انہوں نے منگنی کی محض ایک علامتی رسم کو بھی
بڑے ہنگامے کے ساتھ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں طرف سے 100 مہمان مدعو کیے گئے۔ ہمارے گھرانے میں کچھ جدیدیت اور ترقی پسندی آ گئی تھی، اس لیے یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ منگنی کی تقریب مشترکہ ہوگی۔ لڑکا اور لڑکی دونوں مہمانوں کے درمیان موجود ہوں گے اور ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ شہریار اپنی وردی میں آئے تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے انگوٹھی پہنا دی، مگر جب مجھے کچھ حجاب آڑے آیا تو باجی نے میری طرف سے شہریار کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی۔ اس کے بعد سب مہمان ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ میرے سامنے تحائف کا ایک انبار لگتا چلا گیا۔ لوگ ہمیں مشترکہ تحائف اور مشترکہ مبارکباد دے رہے تھے۔ شہریار کے والد انور ملک نے اپنے جن دوستوں کو مدعو کیا تھا، ان میں ایک انصاری صاحب بھی تھے، ادھیڑ عمر کے موٹے سے بھدے سے آدمی، اندر کو دھسی ہوئی چمکیلی سیاہ آنکھیں، چہرے کے کرخت خد و خال۔ انہوں نے تحفہ دیتے وقت جن نظروں سے مجھے گھورا اور پھر ہاتھ ملانے کے بہانے جس انداز سے ہاتھ ملایا اور دبایا، وہ مجھے بے حد ناگوار لگا۔ اس کے بعد بھی میں نے نہ جانے کتنی بار یہ محسوس کیا کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں، کرنل انصاری کی نظریں میرا تعاقب کرتی رہتی ہیں۔ کھانے کے دوران بھی انہوں نے کئی بار بہانوں سے میرے قریب آنے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کی ان حرکتوں سے میری ناگواری بڑھتے بڑھتے نفرت کی حدود کو جا پہنچی، مگر وہ ہاتھ ہلا کر رخصت ہونے تک اپنی حرکتوں اور نظر بازی سے باز نہ آئے۔ میرا کئی بار جی چاہا کہ انہیں کوئی سخت جواب دوں اور کوئی چبھتا ہوا فقرہ چست کر دوں، مگر پھر تقریب کا خیال کر کے خاموش ہو گئی۔ 2-3 دن کے بعد میں اپنی مارک شیٹ اور پروویژنل سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں یونیورسٹی گئی تو وہاں پرویز سے ملاقات ہو گئی۔ اس بار نہ اس نے فقرے بازی کی اور نہ کسی اوچھی حرکت کا ارتکاب کیا، بلکہ سنجیدگی سے میرے پاس آ کر مجھے منگنی کی مبارکباد دی اور پھر کہنے لگا، اس سال میں بھی پاس ہو گیا ہوں۔ پھر تو آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکریہ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی غلط حرکات سے ایک بیش قیمت ہیرا گنوا دیا، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے سچے دل سے آپ کی رفاقت کی آرزو کی تھی۔ غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ اپنے بڑے گھرانے کے زوم میں یہ بات بھول گیا کہ ایسا کوئی خواب دیکھنے سے پہلے مجھے آپ کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ خیر، جو قسمت کو منظور تھا وہ ہوا، اور آئندہ بھی جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ آج شاید آپ یونیورسٹی میں آخری بار تشریف لائی ہیں، میں بھی خدا جانے پھر کبھی آ سکوں یا نہیں، اس لیے اس ملاقات کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر کبھی دانستہ یا نادانستہ میری کوئی حرکت آپ کو ناگوار گزری ہو یا میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، میں نے کہا، اور کردار کی عظمت یہی ہے کہ آدمی انہیں تسلیم کر کے آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ میں آپ سے صاف دلی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہوں۔ آپ بھی کسی دانستہ یا نادانستہ غلطی کے لیے میری معذرت قبول کریں۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر پرویز نے چائے پینے کی دعوت دے دی۔ میں انکار کر سکتی تھی، لیکن اس خیال سے خاموش ہو گئی کہ اگر ایک پیالی چائے پی کر اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے چڑھ کر پرویز یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد بھی میرے پیچھے پڑا رہے۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں چائے پینے کے بعد پرویز چلا گیا۔ میں بھی اپنی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ لے کر گھر واپس آ گئی، مگر میرا یہ خیال غلط نکلا کہ پرویز میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ شہریار کے والدین شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے زور دے رہے تھے۔ ابو اور امی نے بھی سوچا کہ ایک کام کرنا ہی ہے تو مزید تاخیر سے کیا فائدہ۔ چنانچہ اگلے ماہ کی 27 تاریخ طے ہو گئی۔ امی جیسے کہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے، میری شادی کی تیاریاں آہستہ آہستہ کرتی چلی آ رہی تھیں۔ جوڑے اور سیوت تقریباً تیار تھے، پھر بھی کافی کام باقی تھا۔ دونوں جانب سے زبردست تیاریاں ہونے لگیں۔ ایک سے پہر
میں نے امی سے اپنی ایک سہیلی کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ امی چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر شاپنگ کے لیے جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بازار جاتے ہوئے تمہیں نجمہ کے گھر چھوڑ دوں گی اور واپسی میں ساتھ لیتی آؤں گی۔ ایسا ہی کیا گیا۔ نجمہ میرے کالج کے زمانے کی سہیلی تھی۔ بی اے کے بعد اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ شادی اس لیے رکی ہوئی تھی کہ اس کا منگیتر ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ دونوں گھرانوں میں یہ طے ہو گیا تھا کہ ہاؤس جاب کے بعد جیسے ہی لڑکے کو سروس ملے گی شادی کر دی جائے گی۔ نجمہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے گھر والے کچھ قدامت پسند تھے۔ جوان لڑکیوں کا کہیں آنا جانا خواہ وہ سہیلی کے گھر ہی کیوں نہ ہو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اسے یہ اندیشہ تھا کہ وہ تو میرے گھر آ نہیں سکتی۔ اگر میں بھی اس سے ملنے نہیں آئی اور میری شادی ہو گئی تو پھر خدا جانے زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ پولیس کے آفیسر عموماً ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے اور مجھے تو یوں بھی شادی کے بعد سیالکوٹ جانا تھا کہ ان دنوں شہریار کی پوسٹنگ وہیں تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بڑی گرم جوشی سے ملے۔ دیر تک کالج کے زمانے کی باتیں ہوتی رہیں۔ مستقبل میں تعلقات قائم رکھنے کے وعدے کیے۔ طے یہ ہوا کہ میں سیالکوٹ پہنچتے ہی اسے خط لکھوں گی، اپنا پتہ بھی لکھوں گی، وہ ضرور جواب دے دے گی۔ اور یوں اگر کبھی شہر میں آنا نہ ہو اپنے میں تو ہماری خط و کتابت تو جاری رہے گی۔ باتوں میں شام ہو گئی۔ امی ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں۔ مجھے فکر ہوئی کہ اگر وہ شاپنگ کے بعد گھر چلی گئیں تو یا تو چھوٹے بھائی کو دوبارہ مجھے لانے کے لیے بھاگنا پڑے گا اور یا پھر مجھے اکیلے گھر جانا ہوگا۔ میرا اکیلے کہیں آنا جانا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ یونیورسٹی اکیلے ہی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کسی سہیلی کے گھر آنا جانا ہوتا تو عموماً اکیلی ہی جاتی۔ کبھی اتفاق سے چھوٹا بھائی گھر میں موجود ہوتا اور اس کا مون بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تو وہ مجھے چھوڑ آتا تھا۔ آنا عام طور پر تنہا ہی پڑتا تھا۔ اس دن بھی محض اتفاق تھا کہ امی بھی بازار جا رہی تھیں، ورنہ میں ان سے اجازت لے کر اکیلی ہی جاتی۔ میں نے سوچا کہ اور 15-20 منٹ راہ دیکھتی ہوں۔ امی نہیں آئیں تو تنہا ہی چلی جاؤں گی، کیونکہ زیادہ انتظار کرنے سے رات ہو جاتی اور پھر ذرا میری ہمت بھی نہ پڑتی کہ اکیلی جاؤں۔ 7 بجے تک امی نہیں آئیں تو میں نے نجمہ سے رخصت چاہی۔ اسے کہہ دیا کہ امی آئیں تو بتا دے کہ میں ان کا انتظار کرتے کرتے 7 بجے گھر گئی ہوں۔ نجمہ کے بڑے بھائی نے رکشہ لا دیا اور میں اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اب خدا جانے یہ اتفاق تھا یا پہلے سے طے کردہ کوئی سازش کہ رکشہ ایک قدرے سنسان سڑک پر خراب ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں بیوی جی، ابھی کھول کر دیکھتا ہوں، رکشے والے نے جواب دیا۔ شاید پلگ میں کاربن آ گیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے نیچے اتر کر رکشے کی سیٹ اٹھائی اور پلگ کھول کر اسے صاف کرنے لگا۔ صاف کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ آخر پلگ کی صفائی کر کے اور پھونکے مار کر اس نے دوبارہ لگا دیا اور پھر ہینڈل اٹھا کر انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کوشش کو ناکام دیکھ کر میں بھی رکشے سے اتر آئی اور چاروں طرف دیکھا کہ کوئی خالی ٹیکسی یا رکشہ نظر آئے تو اسے روک لوں، مگر اس سڑک پر ٹریفک بہت کم تھا۔ راہگیر بھی اکا دکا ہی دکھائی دے رہے تھے۔ رکشے والا پھر اپنی دیکھ بھال میں لگا ہوا تھا۔ اب کیا خرابی ہے؟ میں نے اکتا کر پوچھا۔ معلوم نہیں بیوی جی، میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو جلدی ہو تو کسی دوسری سواری سے چلی جائیں، اس نے جواب دیا۔ میں بھی یہی ارادہ لے کر سڑک کے کنارے آ کھڑی ہوئی۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک کار آتی دکھائی دی۔ دل چاہا کہ اس سے لفٹ مانگ کر اس سنسان علاقے سے تو نکلوں، یہاں تو شاید صبح ہو جائے گی اور کوئی سواری نہیں ملے گی، مگر وہ کار سامنے سے گزرتی چلی گئی اور میری ہمت ہاتھ اٹھانے کی نہ ہوئی۔ لیکن کار 10-5 گز آگے جا کر رک گئی، پھر بیک ہوئی۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں پرویز بیٹھا ہے۔ ہرچند اس کے بارے میں میرے خیالات اب بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک اجنبی جگہ پر کوئی شناسا نظر آ جائے تو اطمینان ضرور محسوس ہوتا ہے۔ ارے غزالہ آپ، وہ کھڑکی سے جھانک کر بولا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایک سہیلی سے ملنے گئی تھی، میں نے بتایا۔ گھر واپس جا رہی تھی کہ رکشہ خراب ہو گیا۔ میں تو گزر ہی گیا تھا، پرویز نے کہا۔ چلتی کار سے یوں ہی ایک جھلک دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ کہیں آپ نہ ہوں اور آپ ہی نکلی۔
اس روڈ پر تو آپ کو کوئی دوسری سواری گھنٹوں تک نہیں ملے گی۔ برا نہ مانے تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔ دل میں آیا کہ انکار کر دوں، مگر پھر سوچا کہ ابھی میں کسی سے لفٹ لینے کا ارادہ کر ہی رہی تھی۔ لفٹ ہی لینا ہے تو ایک اجنبی کے مقابلے میں پرویز بہتر ہے، کہ جان پہچان تو ہے۔ یونیورسٹی میں رخصت ہوتے ہوئے اس کا رویہ بھی یاد آیا۔ سوچا کہ اس سنسان مقام پر کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ اسے لفٹ لے لی جائے۔ یہ تو امید بھی نہیں تھی کہ وہ اس موقع سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو میرے ساتھ بیٹھنے میں کوئی تکلف ہو رہا ہو تو میں آگے جا کر کوئی خالی ٹیکسی بھیج دوں، پرویز نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، صرف یہ سوچ رہی تھی میں کہ آپ کو زحمت کیوں دوں، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں، آخر میں گھر جا ہی رہا ہوں، پرویز نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ میں ایک پل کے لیے ہچکچائی، پھر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ رکشے والا جس روڈ پر لے کر آیا تھا وہ میرے لیے بالکل نئی تھی، مگر میں بولی نہیں کہ شاید ادھر سے بھی کوئی راستہ جاتا ہوگا۔ اب پرویز نے اگلے موڑ سے کار تقریباً مخالف سمت میں جانے والی سڑک پر موڑی تو میں پوچھے بغیر رہ نہ سکی، اس طرف کہاں جا رہے ہیں؟ وہ رکشے والا کوئی نیا اور انجان لگتا تھا۔ پرویز نے جواب دیا، وہ آپ کو جس سڑک پر لے کر آیا تھا اس سے تو آپ کبھی اپنے گھر نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ اب میں نے صحیح سڑک اختیار کی ہے جو ذرا گھوم کر آپ کے گھر تک پہنچے گی، مگر پہنچے گی ضرور۔ آپ کہیں تو میں دوبارہ اسی سڑک پر موڑ لوں، مگر پھر آپ اپنے گھر جانے کے بجائے میرے گھر پہنچ جائیں گی۔ میں اس علاقے سے زیادہ واقف نہیں ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ جس طرف سے آ رہی تھی آپ کو تقریباً اسی جانب گھومتے دیکھ کر پوچھ لیا تھا۔ لگ مجھے بھی رہا تھا کہ رکشے والا کسی غلط سڑک پر لے آیا ہے، مگر میں نے اس سے پوچھا نہیں۔ بہت خوب، جہاں آپ کو پوچھنا چاہیے تھا وہاں آپ نے پوچھا نہیں، اور جہاں کم سے کم میرے خیال سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا وہاں پوچھ لیا۔ سچ کہا ہے کسی نے، آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو برا معلوم ہوا تو میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے کچھ شرمندگی سے کہا۔ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، پرویز نے جلدی سے کہا۔ میں ہوں یا کوئی اور، آپ کو پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے، اس میں برا ماننے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں خاموش رہی۔ کار آگے اڑی چلی جا رہی تھی۔ جلدی میں نے محسوس کیا کہ یہ سڑک پہلے سے بھی زیادہ سنسان ہے۔ میں نے پھر پوچھنے کا ارادہ کیا، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ پرویز نے خود کہا تھا کہ یہ سڑک کچھ گھوم کر میرے گھر جاتی ہے، مگر جب 10 منٹ تک متواتر چلنے کے بعد بھی منظر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو میں گھبرائی۔ آخر یہ پرویز مجھے کس راستے سے لے کے جا رہا ہے؟ شاید اس نے میری بے چینی محسوس کر لی، جلدی سے بولا، وہ دیکھیے، ہم اس موڑ سے گھومیں گے تو سیدھے بیڈن روڈ پر نکل آئیں گے۔ بیڈن روڈ ہمارے گھر کے قریب ہی واقع تھی، اس لیے میں نے کچھ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کھڑکی سے اس موڑ کو دیکھنے کی کوشش کی جس کی طرف پرویز نے اشارہ کیا تھا۔ شام اب رات کی تاریکی میں بدل گئی تھی، مجھے کوئی موڑ وغیرہ نظر نہیں آیا۔ میں دوبارہ پرویز سے پوچھنے کے لیے پلٹنا ہی چاہتی تھی کہ مجھے یکدم یوں لگا جیسے میرے سر پر کوئی پہاڑ آ گرا ہو۔ سر میں ایک دھماکہ سا ہوا، آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑیں اور پھر ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہوش آیا تو میں کسی اجاڑ اور سنسان مقام پر پشت کے بل گھاس پر لیٹی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر بندھے ہوئے تھے۔ قریب ہی پرویز کی کار بھی کھڑی ہوئی تھی، مگر اس نے اس کی ہیڈ لائٹس بجھا دی تھیں۔ اب میرے ذہن میں ذرا سا بھی شبہ باقی نہیں رہا تھا کہ میں پرویز کے چنگل میں پھنس چکی ہوں۔ دل ہی دل میں اپنی حماقت پر پچھتا رہی تھی کہ اول تو مجھے نجمہ کے گھر سے شام ہونے کے بعد اکیلے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر نکل آئی تھی تو پرویز سے لفٹ نہیں لینا چاہیے تھی۔ یہ تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے کسی سازش سے رکشے والے کو بھی ملا رکھا تھا، مگر اب میں نے سوچا کہ مجھے اپنے اوسان ہارنا نہیں چاہیے، اور جس طرح بھی ہو کسی ترکیب سے پرویز کو احمق بنا کر اس کے پنجے سے نکل بھاگنا چاہیے۔ پرویز شاید کار سے وسکی کی بوتل نکالنے گیا تھا کہ وہ اسے منہ سے لگائے گھونٹ پر گھونٹ چڑھاتے ہوئے واپس آیا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔
گھبراؤ نہیں، میں اپنی خواہش پوری کر کے تمہیں ضرور گھر چھوڑ آؤں گا۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی پرویز، میں نے نرمی سے کہا۔ اگر تم مجھے اپنا مقصد بتاتے تو میں خود اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پرویز کے لہجے میں حیرت تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہیں شاید پتہ نہیں کہ میری شادی میری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ مجھے اس لڑکے کی صورت سے نفرت ہے، مگر میرے والدین مجھ پر زبردستی کر رہے ہیں۔ میں نے تو سوچا بھی تھا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں تمہارا ہی رشتہ قبول کر لیتی۔ یہ تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہو؟ پرویز ابھی تک حیران تھا۔ بالکل نہیں، تم میرے ہاتھ پاؤں کھول دو، تمہیں خود یقین آ جائے گا، میں نے بڑی آمادگی سے کہا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ پرویز میرے اس فریب میں آ جائے گا، مگر اس نے چند لمحے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر پہلے میرے ہاتھ اور پھر پاؤں کھول دیے اور پھر یوں راستہ روک کر کھڑا ہو گیا جیسے میرے بھاگتے ہی مجھے دبوچ لے گا۔ مگر میں اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ فوراً بھاگنے کی کوشش کرتی۔ میں اٹھی، اپنے دکھتے ہوئے سر کو سنبھالا۔ خدا جانے پرویز نے میرے سر کے پچھلے حصے پر کیا چیز دے ماری تھی کہ وہاں ایک گومڑا سا پڑ گیا تھا اور سارے سر میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جب سر کی دکان کچھ کم ہوئی، میں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں سہلائے۔ ان حرکات کے دوران میں پرویز میرے قریب کھڑا مجھے گھورتا رہا۔ شاید اسے آہستہ آہستہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میں بھاگوں گی نہیں۔ پھر میں اٹھی، 2-4 قدم ادھر ادھر ٹہلی۔ مجھے کھولنے کے لیے پرویز نے وسکی کی بوتل بند کر کے ایک طرف رکھ دی تھی۔ یہ کون سی شراب پی رہے تھے تم؟ میں نے پوچھا۔ اسکاچ وسکی۔ کیوں؟ پرویز نے بڑی حیرت سے کہا۔ میں بوتل کے لیبل پر وسکی پہلے ہی پڑھ چکی تھی جو کہ سفید الفاظ میں لکھا تھا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا 1-2 گھونٹ میں بھی پی لوں تو کچھ فائدہ ہوگا؟ کیوں نہیں؟ پرویز خوش ہو گیا۔ شاید اسے اس بے تکلفی کی امید نہیں تھی۔ تو پھر لاؤ، میں نے کہا۔ جیسے ہی پرویز بوتل لینے کے لیے ادھر گیا، میں نے ایک چھلانگ ماری اور بھاگ نکلی۔ پرویز ایک دم سے پلٹا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کوئی ایسی حرکت کرو گی، وہ پکار کر بولا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور ہے، ٹھہر جاؤ ورنہ میں گولی چلاتا ہوں۔ مگر میں ٹھہرنے والی کہاں تھی، اور زیادہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ تبھی ایک دھماکہ ہوا اور گولی میرے پیروں کے قریب سے گزر گئی۔ میرا نشانہ بے خطا ہے، وہ چیخا۔ یہ میں نے دانستہ تمہیں جتانے کے لیے گولی چلائی تھی۔ اگلی گولی کا نشانہ تمہاری ٹانگیں نہیں، تمہارا سر ہوگا۔ میں ایک دم رک گئی۔ سڑک بالکل صاف اور سیدھی تھی، کہیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی جس کی آڑ میں چھپ سکتی۔ جگہ جگہ لیمپ پوسٹ بھی لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے اتنی روشنی تھی کہ وہ بالکل صاف میرا نشانہ لے سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ محض دھمکا رہا ہے، فائر کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن جب اس نے گولی چلا دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہر انتہا سے گزر جانے کے لیے آمادہ ہے۔ میں ایک دم رک گئی۔ شاباش، وہ پھر چیخا، اب واپس چلو۔ مجھے مجبوراً اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ قریب آئی تو وہ مسکرایا۔ تمہارا خیال تھا کہ اس طرح چالاکی کر کے تم بھاگ نکلو گی؟ اس نے کہا۔ میں اگر گولی نہ بھی چلاتا تو تم کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ شاید پھر کوئی ایسی حماقت کرو، اس لیے بتا دوں کہ تم اس وقت شہر سے 20 میل کے فاصلے پر ہو۔ میرے پاس کار ہے اور یہاں دور دور کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں آدھا گھنٹہ بھاگنے کے لیے بھی دے دوں، تب بھی تم صرف 5 منٹ میں دوبارہ میری گرفت میں ہوگی۔ اس لیے اب دوبارہ ایسی بے وقوفی مت کرنا، ذرا سی دیر کی تو بات ہے، میرا کہنا مان لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 گھنٹے بعد تم اپنے گھر میں ہوگی۔ مجھے اپنی بے چارگی اور بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ چاہے میں 10 مرتبہ پکڑی جاؤں، مگر جب بھی موقع ملا بھاگوں گی ضرور، جان پر کھیل جاؤں گی، مگر اس کی بات نہیں مانوں گی۔ اس نے مجھے ریوالور کی نال سے زد میں لیتے ہوئے وسکی کی بوتل اٹھائی، ایک ہاتھ سے اس کا ڈھکنا کھولا اور منہ سے لگا لی۔ ادھر اس نے ایک گھونٹ بھرا اور ادھر میں نے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ اس کی کلائی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ ایک گندی گالی دیتے ہوئے اس نے بوتل ایک طرف پھینکی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے بھی دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی اور ریوالور چھیننے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر رہی تھی۔
مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ ریوالور کی نال کا رخ میری طرف ہے یا اس کی طرف یا کسی اور جانب۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر ایک دم سے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا اور وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ بجلی کے کھمبے کی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر سرخی نمودار ہوئی اور پھیلتی ہی چلی گئی، اور اس وقت جبکہ میں حواس باختہ، حیران و پریشان یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اچانک ایک کار میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ اس کار سے وجاہت مرزا اتر رہے تھے۔ وجاہت مرزا میری ایک اور سہیلی رضیہ کے والد تھے، ٹھیکیدار تھے اور بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کے ٹھیکے لیا کرتے تھے۔ رضیہ سے میری کوئی خاص دوستی نہیں تھی، لیکن 2-3 مرتبہ وہ میرے گھر آئی یا میں اس کے گھر گئی تو مرزا صاحب ہی اسے میرے گھر چھوڑنے یا ایک مرتبہ خود مجھے میرے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ وہ منگنی کی پارٹی میں بھی موجود تھے۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس کی جانب سے مدعو کیے گئے تھے۔ بہرحال وہ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بیٹی؟ وہ قریب آ کر حیرت سے بولے اور پرویز کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ کون ہے؟ فطری سی بات تھی، میں نے ایک واقف کار ہمدرد کو دیکھا تو بے تحاشا رونے لگی۔ مرزا صاحب نے مجھے تسلی دی۔ میں نے رک رک کر پوری داستان انہیں سنا دی۔ انہوں نے پہلے پرویز کو اور پھر زمین پر گرے ہوئے ریوالور کو دیکھا، اسے رومال سے پکڑ کر اٹھایا، اس کی نال سونگھی۔ یہ لڑکا تو مر گیا، وہ بولے، اور چاہے اتفاقیہ طور پر صحیح، مگر قانون کی نظروں میں اس کا خون تم نے کیا ہے۔ اگر پولیس میں رپورٹ کی جائے تو پولیس بلا تعمل تمہیں حراست میں لے گی، تم پر مقدمہ چلے گا۔ بے شک اس نے تمہیں بدنیتی سے اغوا کیا اور تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کا خون کر دیا۔ میں نے اس کا خون نہیں کیا ہے، میں نے جلدی سے بات کاٹی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں اسے ریوالور چھیننا چاہتی تھی کہ کشمکش میں گولی چل گئی اور وہ مر گیا۔ یہ گولی مجھے بھی تو لگ سکتی تھی۔ درست ہے، لیکن یہاں کون ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے گا؟ پولیس تو یہی کہے گی کہ تم نے پرویز کا خون کر دیا۔ مرزا صاحب نے نرمی سے کہا، قانون بے شک تمہیں اپنی عزت اور جان بچانے کا حق دیتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ عدالت اسے اتفاقی حادثہ قرار دے، مگر سزا بہرحال ملے گی، 3 سال، 5 سال یا شاید 7 سال، اور یوں تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا اور دوبارہ رونے لگی۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، مرزا صاحب بولے، اور پھر پوچھا، تمہیں کسی نے پرویز کے ساتھ آتے تو نہیں دیکھا سوائے اس رکشہ ڈرائیور کے؟ جی نہیں، اور اس نے بھی پرویز کی پشتی دیکھی ہوگی۔ یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ کوئی عینی گواہ نہیں ہے۔ خیر تم فکر مت کرو، تمہیں اور تمہاری عزت کو بچانا میرا فرض ہے۔ چلو آؤ، پہلے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، اور یہ، میں نے پرویز کی لاش کی طرف اشارہ کیا، اس کا بندوبست میں آ کے کر دوں گا۔ لاش اس طرح غائب کروں گا کہ کسی کو ہوا بھی نہیں لگے گی۔ میں عمارتیں بنانے کا کام کرتا ہوں، کسی بھی عمارت کی بنیاد میں اسے اتنا گہرا دفن کیا جا سکتا ہے کہ بس قیامت کے دن ہی قبر سے اٹھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میری عزت بچ گئی اور اب میری زندگی بچانے کی ذمہ داری بھی مرزا صاحب نے لے لی تھی۔ دیکھو خبردار، کسی سے اس معاملے کا ذکر مت کرنا، کسی سے بھی نہیں، ورنہ تمہیں تو سزا بعد میں ہوگی، پہلے مجھے دھر لیا جائے گا۔ مرزا صاحب بولے، گھر جا کر اپنی حالت سنبھالے رکھنا، کچھ بھی بہانہ کر دینا، مگر پھر کہہ رہا ہوں کہ خبردار کسی سے آج کے واقعے کا تذکرہ مت کرنا۔ میں نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ مرزا صاحب نے مجھے اپنی کار میں بٹھایا اور دوسرے ہی لمحے میں اپنے گھر کی جانب چلی جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے کسی دشواری سے اس راز کو چھپایا، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ فطری طور پر میں گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اچھا یہ ہوا کہ امی کچھ ہی دیر پہلے بازار سے آئی تھیں اور وہ سچ مچ اپنی مصروفیت میں نجمہ کے گھر جانا بھول گئی تھیں۔ چھوٹے بھائی سے کہا جا رہا تھا کہ وہ مجھے لے آئے کہ میں پہنچ گئی۔ کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ خود کیوں آئیں، کیسے آئیں اور راستے میں کچھ مشکل تو نہیں ہوئی۔ مجھے موقع مل گیا، اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی اور اس وقت تک باہر نہیں نکلی۔
जब तक मैंने खुद पर अच्छी तरह काबू नहीं पा लिया। अगले दिन और इसके बाद कई दिन तक ये हाल रहा कि पत्ता खड़का और दिल धड़का, मगर दिन पर दिन गुजरते चले गए और कुछ न हुआ। ना अखबार में कोई खबर आई तो मुझे इत्मीनान हो गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब ने परवेज़ के साथ क्या सलूक किया, मगर उन्होंने जो कुछ भी किया इस तरह किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी। मुझे कुछ दिन तो इस वाक़ये का ख्याल रहा, मगर फिर मैं ये वाक़या तकरीबन भूल ही गई। अगला महीना भी आया, 27 तारीख भी आई और फिर वो साते मुबारक भी आई जब मैंने ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़ किया। शहरयार बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले शौहर साबित हुए। शादी के मौके पर वो सिर्फ 15 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, इसलिए 2 हफ्ते के बाद वापस चले गए। मगर 3 माह बाद जब वो फिर आए तो मैं भी इनके हमरा चली गई। उस वक्त उन्होंने भी अपने कई दोस्तों की दावत की और हमें भी इनके कई दोस्तों ने मदऊ किया। इन दावतों में एक बार फिर अंसारी साहब से वास्ता पड़ा और मुझे ये महसूस करके बोरियत भी हुई और गुस्सा भी आया कि हर मौके पर जब मेरी अंसारी साहब से मुलाकात हुई, इनकी चमकदार आंखों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जल्दी मुझे अंसारी साहब की निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें मालूम हो गईं। पता चला कि इनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। इनके 4 बच्चे हैं जो अपनी नानी के पास रहते हैं। वो अपने बंगले में तनहा रहते हैं। ये भी मालूम हुआ कि वो बहुत नज़रबाज और दिल फेंक किस्म के आदमी हैं। हर खूबसूरत चेहरे पर लट्टू हो जाते हैं, मगर आदमी बेज़रर से हैं कि चाहे लाख नज़रबाजी करें मगर कभी किसी के साथ गैर अखलाकी हरकतों तक नहीं पहुंचते। इनके दोस्त इन्हें दूसरी शादी का मशवरा देते रहते थे। वो खुद भी दूसरी शादी पर आमादा बल्कि बेहद ख्वाहिशमंद हैं, मगर जैसी हसीन बीवी चाहते हैं वैसी मिलती नहीं। मैंने बहुत जल्द खुद को इस माहौल के मुताबिक ढाल लिया। शहरयार सुबह 8:30 बजे तक दफ्तर चले जाते थे और 2-2:30 बजे तक वापस आते थे। कभी कभी शाम को भी किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना पड़ता था। शहरयार ने कुछ दिन के बाद एक सेकंड हैंड छोटी सी कार खरीद ली। मुझे ड्राइविंग भी सिखा दी। चुनांचे मैं अक्सर इनकी अदम मौजूदगी में कार लेकर इनके दोस्तों की बीवियों से मिलने चली जाती थी। इन्हें जो मुलाजिम मिला हुआ था वो खाना भी बहुत अच्छा पकाता था, इसलिए मैं अमूमन खाना पकाने से भी आज़ाद रहती थी, सिवाय इसके कि मुलाजिम को हिदायत देती कि आज दोपहर में या शाम के खाने पर क्या पकाना है और क्या नहीं पकाना है, वगैरह वगैरह। इस तरह कई माह गुजर गए। एक रोज़ मैं शहरयार के दफ्तर जाने के बाद मार्केट से कुछ शॉपिंग के इरादे से बाहर निकली। बंगले से कुछ ही दूर गई थी कि सड़क पर वजाहत मिर्ज़ा नजर आए। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मेरे इंतज़ार में ही वहाँ खड़े थे कि जैसे ही मैं करीब पहुँची उन्होंने रोड के दरमियान आकर रुकने का इशारा किया। मैं इन्हें पहचान गई थी, इसलिए कार रोक ली, लेकिन इन्हें देखते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो वाक़या जिसे मैं तकरीबन भूल ही चुकी थी एकदम से मेरी नज़रों के सामने आ गया। कहो बेटी, खैरियत से तो हो? मिर्ज़ा साहब ने नर्म लहजे में पूछा। जी हाँ, खुदा का शुक्र है, मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। मगर आप यहाँ कैसे? मैं तुमसे ही मिलने आया था और जानती हो कि पिछले 2 दिन से सड़क पर इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ कि तुम मार्केट जाने के लिए घर से निकलो तो तुम्हें रोक लूँ। तो आपने इतनी जहमत क्यों की? घर आ जाते, मैंने कुछ हैरत से कहा। मैं तुम्हारे घर आना नहीं चाहता कि तुम्हारे शौहर को कोई एतराज़ हो या वो शक शुबाना करने लगें। ये पुलिस वाले बहुत शक्की मिजाज होते हैं। मिर्ज़ा साहब मुस्कुराए। मगर यहाँ सड़क पर बातें करना कुछ मुनासिब नहीं है और मुझे तुमसे बहुत सी बातें करना है। इजाज़त दो तो कार में बैठ जाऊँ। मार्केट में किसी रेस्टोरेंट में बैठकर चाय भी पी लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। मैं इनकार नहीं कर सकी। मिर्ज़ा साहब पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गए। मैं आगे रवाना हुई, मगर मेरे जहन में ख्यालात की एक यलगार शुरू हो चुकी थी। आखिर मिर्ज़ा साहब मुझसे मिलने क्यों आए हैं? इन्हें मुझसे ऐसी क्या बातें करना है जिनके लिए वो मेरे घर नहीं आ सकते थे? कहीं पुलिस अभी तक परवेज़ की गुमशुदगी की तहकीकात तो नहीं कर रही है? कहीं कोई ऐसा सुराग तो पुलिस के हाथ नहीं आ गया जिसके नतीजे में इसे इस वाक़ये से मेरा ताल्लुक़ मालूम हो गया हो?
انہی فکروں میں گھری ہوئی میں مارکیٹ پہنچی۔ وہاں ایک ریسٹورانٹ کے سامنے کار روک لی۔ مرزا صاحب بھی اتر آئے۔ ہم دونوں ریسٹورانٹ کے ایک فیملی کیبن میں بیٹھ گئے۔ مرزا صاحب نے ہی چائے کا آرڈر دیا اور جب بیٹا چائے رکھ گیا تو میں نے پوچھا، خیریت تو ہے مرزا صاحب؟ کہیں وہ نہیں بیٹی، مرزا صاحب نے مجھے بات پوری نہ کرنے دی۔ ایسی باتیں عام انداز میں بھی زبان سے مت نکالو۔ تو پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ ابھی بتاتا ہوں، پہلے چائے تو پی لو، مرزا صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ مجبوراً میں نے پیالی اٹھائی اور چائے کی چسکیاں لینے لگی، مگر دل کی بےتابی ہنوز قائم تھی۔ آخر مرزا صاحب بولے، بیٹی میں اپنے ہی ایک کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیسا کام؟ میں نے دل ہی دل میں اطمینان کی سانس لی۔ بات یہ ہے کہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے، مرزا صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اس کا اپنے ایک دوست سے یوں ہی ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہوئی۔ اس وقت تو لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا، مگر دوسرے دن وہ لڑکا کسی کام سے شہر کی طرف گیا تو وہاں اس پر بغیر کسی بات کے چند گنڈوں نے حملہ کر دیا۔ اس نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ گنڈے تو بھاگ گئے مگر اس پہ مقدمہ قائم ہو گیا۔ انصاری صاحب اس کورٹ کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے مقدمے کی سماعت کی اور اپنی رپورٹ تیار کی۔ وہ رپورٹ ان کے پاس ایک سرخ فائل میں ہے۔ میرے دوست کو یا اس کے لڑکے کو کچھ معلوم نہیں کہ اس رپورٹ میں کیا ہے۔ پتہ نہیں لڑکے کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے۔ اگر خلاف ہے تو کون سے پوائنٹ اس کے خلاف ہیں؟ اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو ہم، مطلب ہے کہ میرا دوست اور اس کا لڑکا اگلی پیشی میں اسی حساب سے اپنے حق میں دلائل دے۔ اس کے لیے اس رپورٹ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ یہ کام میں کرا دوں گا۔ مگر آپ کیسے کرائیں گے؟ فائل تو انصاری صاحب کے پاس ہے، تو کیا وہ آپ کو دیکھنے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مرزا صاحب نے فوراً کہا۔ مگر ایک ہستی ایسی ہے جو انصاری صاحب کے گھر سے اس فائل کے ہر کاغذ کا فوٹو کھینچ کر لا سکتی ہے۔ ایسی ہستی بھلا کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تم؟ میں چونک پڑی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ انصاری صاحب مجھے اس فائل کی فوٹو لینے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ درست ہے، مگر وہ فائل ان کی الماری کے لاکر میں رکھی ہے اور تم ان کے گھر جا کر ان کی لا علمی میں اس فائل کے فوٹو لے سکتی ہو۔ مگر کیسے؟ بیٹی، آدمی کام کرنے پر تل جائے تو ہزار راستے نکل آتے ہیں، مرزا صاحب نے کہا۔ برا مت ماننا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت حسین اور خوبصورت لڑکی ہو اور انصاری صاحب حسن پرست اور دل پھینک واقع ہوا ہے۔ میں نے تمہاری منگنی کی پارٹی میں دیکھا تھا کہ وہ تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر تم اس سے تھوڑی سی محبت اور لگاوٹ کی باتیں کرو تو وہ ریشہ ختمی ہو کر تمہیں سب کچھ بتانے پر تیار ہو جائے گا۔ تم کسی شام یا سپہر اس کے گھر جاؤ، محبت بھگارو، اس سے باتوں باتوں میں معلوم کر لو کہ لاکر کی چابی کہاں رکھی ہے، پھر اسے چائے یا شراب میں بے ہوشی کی دوا دو، چابی سے الماری کا لاک کھولو، فائل نکالو جو کیمرہ میں تمہیں دوں، اس کی مدد سے اس فائل کے ہر کاغذ کا فوٹو اتارو اور پھر لاک بند کر کے فائل اسی میں حفاظت سے رکھ کر چابی کو اس کی جگہ واپس رکھ کر اس کے گھر سے نکل جاؤ۔ میں راستے میں مل جاؤں گا، اپنے گھر جانے سے پہلے کیمرہ میرے سپرد کر دو، بس تمہارا کام ختم۔ مرزا صاحب یہ بات کر رہے تھے اور میرا غصہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئے تو میں بولی، مجھے حیرت ہے مرزا صاحب، کیا آپ نے مجھے اتنا گرا ہوا کیسے سمجھ لیا؟ میں ہرگز اس ذلیل کام کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی، میں نے انتہائی غصے سے کہا۔ سوچ لو بیٹی، مرزا صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ایک وقت میں تمہارے کام آیا تھا، آج تمہاری باری ہے تو دامن بچا رہی ہو۔ میں آپ کی احسان مند ہوں، لیکن ایسا گرا ہوا کام کرنا، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے عشق بھگاننا، چاہے وہ فرضی ہی کیوں نہ ہو، میرے بس سے باہر ہے۔ پھر ٹھیک ہے بیٹی، مرزا صاحب نے گہری سانس لی، آدمی مجبوری میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں بھی پہلے تمہارے شوہر اور پھر پولیس کے پاس جا کر وہ پرانی داستان بیان کر دوں تو مجھے قصوروار مت ٹھہرانا، تمام ثبوت میرے پاس آج بھی موجود ہیں۔ میں ایک دم سنسی ہو گئی، یہ صریحاً بلیک میلنگ تھی، مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مرزا صاحب کن ثبوتوں کی بات کر رہے تھے، لیکن اس سے قطع نظر اگر وہ پولیس سے یا شہریار سے
وہ ساری داستان بیان کرتے تو اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ نہ صرف میری گھریلو اور ازدواجی زندگی کی خوشیاں تباہ ہو جائیں گی، بلکہ یہ بھی پورا اندیشہ تھا کہ مجھے سزا بھی ہو جائے۔ دوسری صورت میں جو کام مرزا صاحب بتا رہے تھے وہ بھی کوئی ایسا کام نہیں تھا جسے ایک شریف لڑکی کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہ ضرور تھا، میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں انصاری صاحب کے گھر جا کر اس سے محبت کا ڈھونگ رچاؤں تو وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، مگر کیا مجھے ایسا کام کرنا چاہیے؟ میرے ایک طرف کھائی تھی اور دوسری طرف کنواں تھا، اور میں اچھی طرح محسوس کر رہی تھی کہ مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو پار کرنا ہی تھا۔ مرزا صاحب مجھ سے جو کام لینا چاہتے تھے، اس سے انکار کرنے کے نتیجے میں نہ صرف پرویز کے قتل کے الزام کا سامنا کرنا پڑتا، بلکہ ذلت و رسوائی بھی میرا مقدر بن جاتی۔ میری خوشگوار ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی، اور پھر خدا جانے میرا مستقبل کیا ہوتا۔ اور اگر ان کا کہا مان کر انصاری صاحب کے گھر جا کر اس فائل کے فوٹو لانے پر آمادہ ہو جاؤں تو یہ گویا ایک اور غیر قانونی کام کا ارتکاب ہوگا، مگر اس میں بچ نکلنے کا پہلو تھا۔ یہ سب کچھ بڑی کامیابی اور خاموشی سے کیا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد اگر انصاری کو کچھ شبہ ہو بھی جائے تو وہ میرے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے مرزا صاحب سچی کہہ رہے ہوں، ان کے دوست کا لڑکا واقعی کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ مرزا صاحب کے سامنے واقعی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ ہو کہ وہ میری مدد خواہ میری مرضی سے یا میری مرضی کے خلاف حاصل کریں، تو اس صورت میں یہ ایک ضرورت مند کی مدد بھی ہوگی۔ مرزا صاحب میرے سامنے بیٹھے بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ میرے چہرے کے تاثرات سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں کس انداز میں سوچ رہی ہوں، ان کے حق میں یا ان کے خلاف۔ آخر کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا، پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر میں آپ کا یہ کام کر دوں، میں دل کڑا کر کے بولی، تب پھر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کسی اور انداز میں مجھے بلیک میل نہیں کریں گے؟ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے بیٹی، مرزا صاحب نے جلدی سے کہا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ مجھے تم سے یہ سب کچھ کہتے ہوئے کتنا دکھ ہوا ہے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سچ جانو، اگر میں کوئی عورت ہوتا یا میری کوئی خوبصورت بیوی ہوتی تو اس کو بھی اس کام کے لیے مامور کرتا، کیونکہ اس میں اس کی عزت کو سچ مچ کوئی خطرہ نہیں۔ صرف تھوڑی سی اداکاری کر کے ایک دل پھینک آدمی کو بے وقوف بنا کر اپنا کام نکالنا ہے۔ اچھی بات ہے مرزا صاحب، میں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بولی۔ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شاباش بیٹی، تم نے مجھے شرمندگی سے اور میرے دوست کے بیٹے کو تباہی سے بچا لیا۔ مرزا صاحب خوش ہو گئے۔ میں تمہارے یہ احسان ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا۔ یہ آپ ابھی سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ کہہ سکتا ہوں بیٹی، کہہ سکتا ہوں۔ مرزا صاحب بڑے جوش میں تھے۔ میں جانتا ہوں نا کہ انصاری کس قسم کا آدمی ہے۔ اچھا، تو مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، بس ایک بات کا خیال رکھیں، میں شام یا رات کے وقت گھر سے نہیں نکل سکتی۔ تمہیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی، مرزا صاحب نے کہا۔ آج کل انصاری صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہے، وہ 4 دن کی چھٹی پر ہے۔ تم کل حسب معمول شاپنگ کے لیے گھر سے نکلو، مگر ذرا تاخیر سے، یہی کوئی 11 بجے تک، تاکہ انصاری سو کر اٹھ گیا ہو۔ اس کا بنگلہ تو تم نے دیکھا ہوگا، اس کے بنگلے کے سامنے سے گزرو، بہت ممکن ہے کہ وہ لان میں بیٹھا دھوپ کھا رہا ہو۔ تم کار روک کر اترو، اندر جاؤ، اس سے کہو کہ تم ادھر سے گزر رہی تھی، اسے دیکھ کر اتر آئیں، کیونکہ تم اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہو۔ اب تک دعوتوں پارٹیوں میں سرسری ملاقات تو ہوئی، مگر تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں آیا۔ تمہیں اس کی تنہا زندگی سے بہت ہمدردی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد وہ خود ہی ریشہ ختمی ہو جائے گا، تمہیں چائے وغیرہ پینے کی دعوت دے گا اور خود اپنے لیے وسکی برانڈی وغیرہ لے آئے گا۔ تم اس کی آنکھ بچا کر اس کے گلاس میں یہ دوا ڈال دینا، یہ بے ہوشی کا پاؤڈر ہے، اور اس سے صرف چند منٹوں کے لیے آدمی پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ تم پہلے سے اس کی چابیوں وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا، پھر جیسے ہی وہ ہوش سے بیگانہ ہو، چابی سے الماری اور پھر لاکر کھول کر وہ فائل نکالنا، اس چھوٹے سے کیمرے سے جسے تم اپنے پرس میں بآسانی چھپا سکتی ہو۔
اس فائل کے ہر کاغذ کا فوٹو لینا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں ابھی تمہیں سکھا دوں گا۔ فوٹو لے کر فائل واپس اسی لاکر میں رکھ دینا، الماری بند کر دینا اور پھر کیمرہ اپنے پرس میں ڈال کر بنگلے سے باہر نکل آنا۔ انصاری کا خانسامہ یا کوئی اور ملازم ملے تو تم کہہ سکتی ہو کہ انصاری صاحب شراب پی کر مدہوش ہو گئے ہیں، اس لیے تم واپس جا رہی ہو۔ اول تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت گھر میں کوئی ملازم ہی نہ ہو، میں اس کا انتظام کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی ہو تب بھی تم انصاری سے کہہ کر اسے کسی بہانے سے باہر بھجوا سکتی ہو۔ وہ خود بھی مکمل تنہائی حاصل کرنے کے لیے اسے غنیمت جانے گا۔ بہرحال جب تم بنگلے سے نکل آؤ تو اپنی شاپنگ کرنا اور گھر واپس چلی جانا۔ میں کل ہی دوپہر سے پہلے تم سے مل کر وہ کیمرہ لے لوں گا۔ بس اتنا سا کام ہے، اس کے بعد ہم اس بارے میں سب کچھ بھول جائیں گے۔ مرزا صاحب نے غلط نہیں کہا تھا۔ میں کار سے اتر کر بنگلے میں داخل ہوئی تو میں نے انصاری صاحب کو لان میں ٹہلتے دیکھا، اور جس طرح وہ بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے اس سے معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں کسی کے آنے کا انتظار بھی ہے۔ مجھے دیکھا تو باجے پھاڑ کر میری طرف بڑھے۔ ارے آپ! ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آ رہا ہے۔ انہوں نے تقریباً زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کیا۔ لگتا ہے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے تھے، میں نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اب بنیے مت، انصاری مسکرائے۔ کل رات آپ ہی نے تو فون کیا تھا۔ میں نے فون کیا تھا؟ مجھے حیرت ہوئی، مگر میں نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جی ہاں، آپ نے اگرچہ اپنا نام نہیں بتایا تھا، مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آپ ہی ہو سکتی ہیں، انصاری نے جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اپنی منگنی کی پارٹی میں دیکھا تھا، تبھی سے آپ کو مجھ سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر کسی نے آپ کو میری زندگی کے کچھ حالات بتائے، اور یہ جان کر کہ میں آج کل کتنی اداس اور تنہا زندگی بسر کر رہا ہوں، آپ کو مجھ سے بے حد ہمدردی ہو گئی ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میرے کچھ اداس لمحات کو خوشگوار بنا دیں، اس لیے آج 11 بجے کے بعد مجھ سے ملنے آئیں گی، مگر یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے ملازم آپ کو آتے جاتے دیکھیں اور بلا وجہ باتیں بنانے لگیں، اس لیے اگر میں انہیں کسی بہانے سے کہیں بھیج دوں تو اچھا ہوگا۔ چنانچہ میں نے سب کو 3 گھنٹے کے لیے چھٹی دے دی ہے۔ اب اس وقت ہم گھر میں بالکل اکیلے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ ذہانت کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ حرکت مرزا صاحب کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور سچ بات یہ ہے کہ انصاری صاحب کی زبان سے یہ سب کچھ سن کر میں نے اطمینان کی سانس لی۔ اب مجھے تمہید باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میرا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ انصاری صاحب مجھے گھر میں لے گئے اور ایک پوری الف لیلا چھیڑ دی کہ کس طرح ان کے والدین نے ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی۔ وہ کسی سے محبت کرتے تھے مگر اسے اپنا نہیں بنا سکے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ماں باپ کے کیے ہوئے رشتے کی لاج نبھائیں، مگر ان کی بیوی مزاج کی اس قدر خراب، پھوہڑ اور بدتمیز تھی کہ ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ انہوں نے اس عورت کے ساتھ 15 سال کس طرح گزارے یہ ان کا دل ہی جانتا ہے، مگر پھر شاید خدا کو ان پر رحم آ گیا کہ ان کی بیوی کار چلاتے ہوئے ایک مہلک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی اور بچ نہ سکی۔ تب سے وہ بالکل اداس اور تنہا ہیں۔ جسے محبت کرتے تھے، ظاہر ہے اس کی بھی شادی ہو گئی۔ کوئی ان کے جذبات اور ان کے دکھ کو سمجھنے والا نہیں، اور جو ملتا ہے وہ خود کسی مجبوری میں گرفتار ہوتا ہے، جیسے کہ میں۔ اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو کتنی اچھی بات تھی، مگر خیر اب بھی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے مرنے جینے کا عہد کر لیں تو اب بھی 1000 راستے نکل سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے انصاری صاحب خود ہی وسکی کی بوتل نکال لائے تھے اور اپنی داستان کے آخر تک پہنچتے پہنچتے کافی نشے میں تھے۔ میں نے یوں ہی سرسری لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنہائی سے ملازمین تو بہت فائدہ اٹھاتے ہوں گے، جو چاہتے ہوں گے کرتے ہوں گے، ممکن ہے کہ روپیہ پیسہ بھی چراتے ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ اپنی چابیاں اور رقم وغیرہ سنبھال کر رکھا کریں۔ انصاری صاحب اس اظہار ہمدردی سے اتنے جوش میں آئے کہ خود ہی بتا دیا کہ وہ اپنی چابیاں اور روپیہ پیسہ وغیرہ کہاں رکھتے ہیں۔ اب تو ان کے ملازم سب پولیس کے ہیں اور کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا
اور کرنے کے بارے میں سوچے بھی تو اسے کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ اس موقع پر میں نے نگاہ بچا کر مرزا صاحب کا دیا ہوا پاؤڈر انصاری کی وسکی میں ڈال دیا۔ انصاری نے وہ جام بھی الگ سے نیچے انڈیل لیا اور جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا 2-3 منٹ کے اندر ہی دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر وہ صوفے پر لڑک گئے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی، میز کی طرف سے چابیاں نکالی، الماری کھولی، لاکر کھولا۔ اندر واقعی ایک سرخ رنگ کی فائل رکھی تھی۔ میں وہ فائل نکال کر میز پر واپس آئی، فرش سے کیمرہ نکالا اور فائل کھول کر اس کے ایک ایک صفحے کا فوٹو لینا شروع کر دیا۔ میں اتنی گھبرائی ہوئی بلکہ بوکھلائی ہوئی تھی کہ مجھے یہ دیکھنے کا ہوش ہی نہیں تھا اور نہ خیال ہی آیا کہ اس فائل میں کس قسم کے کاغذات ہیں اور ان پر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں تو بس جلد سے جلد اپنا کام کرنے کی عجلت میں ایک ایک بار الٹتی اور کیمرے کا بٹن دباتی چلی گئی۔ آخر خدا خدا کر کے فائل کے کاغذات ختم ہوئے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے فائل بند کی، اسے لاکر میں رکھ کر اسے مقفل کیا، الماری کا قفل بند کیا، چابیاں واپس اسی دراز میں رکھیں جہاں سے نکالی تھیں، کیمرہ دوبارہ پرس میں ڈالا، کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ میں اپنی آمد کا کوئی نشان تو نہیں چھوڑے جا رہی ہوں۔ انصاری صاحب صوفے پر لیٹے زوردار خراٹے لے رہے تھے۔ میں جلدی سے بنگلے سے باہر نکلی، کار میں بیٹھی اور مارکیٹ روانہ ہو گئی۔ گھر واپس پہنچی تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد شہریار کے دفتر سے واپس آنے سے بہت پہلے مرزا صاحب کا فون آیا۔ میں نے انہیں اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے شاباشی دی اور کہا کہ 10 منٹ کے بعد وہ میرے بنگلے کے باہر والی سڑک پر فلاں جگہ موجود ہوں گے، میں وہ کیمرہ ان کے حوالے کر دوں۔ 10 منٹ کے بعد میں گھر سے باہر نکلی، مرزا صاحب حسب وعدہ موجود تھے۔ میں نے کیمرہ انہیں دیا۔ خدا کے لیے مرزا صاحب آئندہ مجھے اس طرح کے کسی اور امتحان میں نہ ڈالیے گا، میں نے کہا۔ بالکل نہیں بیٹی، وہ بولے، مگر تم خود ہی بتاؤ کہ کیا تمہیں کوئی خطرہ درپیش آیا؟ تمہارا کچھ بگڑا؟ تم جیسی گئی تھی ویسی ہی واپس آ گئی؟ پھر ایک ذرا سی ہمت سے اگر کسی ضرورت مند کا کام نکل جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ پھر یہ کہ میں نے اس بات کا پورا انتظام کر دیا تھا کہ تمہیں وہاں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو کیا وہ فون آپ نے کیا تھا؟ ظاہر ہے تمہیں لیے خطرہ مول لے رہی تھیں تو میں اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ مرزا صاحب مسکرانے لگے۔ مگر آپ نے فون کس سے کرایا تھا؟ خود ہی کیا تھا، مرزا صاحب نے جواب دیا اور میں حیرت سے اچھل پڑی۔ اس وقت ان کی آواز بالکل کسی نوجوان حسین لڑکی کی طرح نازک اور سریلی معلوم ہو رہی تھی۔ کوئی تعجب نہیں کہ انصاری صاحب دھوکہ کھا گئے ہوں، میں بولی۔ اس آواز میں اگر آپ مجھے فون کرتے تو میں بھی نہیں پہچان سکتی تھی۔ کہو تو کسی دن تمہارے شہریار صاحب کو فون کر کے بتاؤں کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے، مرزا صاحب اسی سریلی آواز میں بول رہے تھے۔ ضرور، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مگر آپ کو مایوسی ہوگی، شہریار انصاری نہیں ہیں، اور خدا کرے کہ کبھی نہ ہوں، مرزا صاحب نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، خوش رہو۔ اور یوں جب وہ چلے گئے تو میں بھی ایک گہری سانس بھر کے واپس گھر آ گئی۔ میں ایک بڑی تباہی سے بال بال بچی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں انصاری صاحب کو کچھ شک نہ ہو گیا ہو، مگر شاید انہیں اپنی بے ہوشی پر بھی کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً ہوش میں آنے کے بعد جب انہوں نے خود کو اکیلا دیکھا ہوگا تو یہی سوچا ہوگا کہ جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے تو میں خاموشی سے اپنے گھر چلی گئی۔ یہ خیال تو کبھی انہیں آیا ہی نہیں ہوگا کہ میں ان سے ہمدردی کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد سے بھی ان کے پاس آ سکتی تھی۔ اس کے بعد جب ایک دو پارٹیوں میں ان سے سامنا ہوا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ کچھ تنہائی کا موقع ملے تو وہ مجھ سے معذرت کریں اور پھر کسی دن اپنے یہاں آنے کی دعوت دیں، لیکن میں نے دعا سلام کے علاوہ انہیں کبھی کوئی تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ مجھے ایک فکر یہ بھی تھی کہ شاید اس فائل سے مرزا صاحب کا مقصد پورا نہ ہوا ہو یا جس انکوائری کی وہ بات کر رہے تھے اس کا فیصلہ ان کے دوست کے لڑکے کے حق میں نہ ہوا تو وہ مجھ سے دوبارہ کسی قسم کی امداد چاہیں۔ مگر کئی ماہ گزر گئے، مرزا صاحب کی صورت دوبارہ نظر نہ آئی۔ اس دوران میں نے کئی مرتبہ یہ بھی سوچا کہ شہریار سے پوچھوں کہ کسی کے بارے میں کوئی انکوائری ہو رہی ہے، مگر پوچھنے کی ہمت نہیں پڑی۔
اسی طرح ہوتے ہوتے 1 سال بیت گیا۔ شہریار کا پروموشن ہو گیا، وہ DSP بنا دیے گئے، مگر ابھی باقاعدہ آرڈر جاری نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی یقینی تھا کہ اس کے ساتھ ہی کہیں ٹرانسفر بھی ہو جائے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں تبادلے سے پہلے اگر میں اپنے والدین، بہن بھائیوں وغیرہ سے مل آؤں تو اچھا ہے کہ ایک شام جبکہ میں اور شہریار چائے پی رہے تھے، فون کی گھنٹی بجی۔ شہریار نے اٹھ کر کال ریسیو کی، پھر ریسیور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، تمہاری کسی سہیلی صبیہ کا فون ہے؟ صبیہ؟ میں نے کچھ حیرت سے دہرایا اور ریسیور لے لیا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا اس نام کی میری کبھی کوئی سہیلی نہیں تھی۔ واقف کار لڑکیوں کے نام ذہن میں لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دوسری طرف سے مرزا وجاہت کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کسی قسم کی کوئی حیرت ظاہر مت کرنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے اس وقت تمہیں انتہائی مجبوری کی حالت میں فون کیا ہے۔ آج کل تمہارے باہر آنے جانے کے اوقات متعین نہیں ہیں۔ میں 3 دن تک مارکیٹ کے راستے میں تمہارا انتظار کرنے کے بعد فون کر رہا ہوں۔ تم سے ملنا بہت ضروری ہے۔ شہریار میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر تجسس کا تاثر تھا۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ ارے صبیہ تم ہو؟ میں نے فوراً کہا۔ سچ مانو 1 منٹ تک تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں اس نام کی کسی لڑکی سے واقف ہوں۔ شاباش، مرزا صاحب نے داد دی، بہت اچھی اداکاری کر رہی ہو۔ سچ مانو میں بہت شرمندہ ہوں، ویسے میرا اتنا قصور بھی نہیں ہے، تم نے میٹرک کے بعد کبھی کوئی رابطہ ہی قائم نہیں کیا۔ خیر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آج کل کہاں ہو، کیا کر رہی ہو، شادی وغیرہ ہو گئی یا نہیں؟ میں 10:30 بجے مارکیٹ روڈ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ بھائی میرا آنا تو بہت مشکل ہے، تم اگر اس شہر میں ہو تو خود کیوں نہیں آ جاتی؟ کل تمہارا آنا بہت ضروری ہے، مرزا صاحب کہہ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر سے اجازت لے لو، بلکہ ہو سکے تو انہیں بھی ساتھ لیتی آؤ۔ ابھی تو 10 تاریخ میں کئی دن ہیں، نہ آ سکو تو پھر فون کرنا، میں دیکھوں گی کہ وقت ہے تو خود ہی آ جاؤں گی۔ ہاں پتہ نوٹ کر لو۔ میں نے یوں ہی گھر کا پتہ بتایا اور پھر بتانے لگی کہ اس پتے پر کس طرح آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ آخر میں دعا سلام کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ اگر وہ تمہاری کوئی پرانی دوست ہے، شہریار نے کہا، اور اس کے لیے آنا مشکل ہے تو تم نے اس کا پتہ معلوم کر لیا ہوتا، میں تمہیں چھوڑ آتا۔ چھوڑیے، ایسی کوئی خاص سہیلی بھی نہیں ہے، میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ اسکول میں ساتھ پڑھ چکی ہے، بڑی مطلب پرست ہے۔ اسکول میں بھی صرف اسی سے ملتی تھی جس سے کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہوتی تھی۔ اب اتنے برسوں کے بعد کہیں اس نے سن لیا ہوگا کہ ایک پولیس آفیسر سے میری شادی ہوئی ہے تو کسی قرض کے لیے ملنا چاہتی ہوگی۔ مجھے اس کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر مجھے مرزا صاحب کا فون کرنا ناگوار گزرا تھا۔ ہم نے ان دنوں فریج خرید لیا تھا، اس لیے مجھے تقریباً روزانہ مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں ہفتے بھر کا گوشت ترکاری خرید لاتی تھی اور پھر درمیان میں کوئی اتفاقی ضرورت پڑنے پر ہی بازار جاتی تھی۔ اس لیے مرزا صاحب 3 دن تک میرے آنے کا انتظار کرتے رہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن سال بھر کے بعد پھر مجھ سے ملنے کی کوشش آخر کیوں کی جا رہی تھی؟ کیا اس لیے کہ مجھے پھر کسی آزمائش میں ڈالنا تھا؟ اب تو مجھے یہ بھی شبہ پیدا ہونے لگا تھا کہ کسی نوجوان آفیسر کے خلاف انہوں نے جو انکوائری کی داستان بیان کی تھی وہ سچ بھی تھی یا نہیں، اور انہوں نے کسی اور ہی مقصد سے اس فائل کی نقل حاصل کی تھی۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی مگر مجھے جانا پڑا۔ میری دکھتی رگ آج بھی مرزا صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ پرویز کے قتل کو 2 سال کے لگ بھگ ہو گئے تھے تو کیا ہوا؟ یہ کوئی معمولی چوری ڈکیتی کی بات تو نہیں تھی کہ پولیس کیس فائل بند کر کے اسے بھول جاتی۔ مجھے اتنی بات تو معلوم تھی کہ کچھ خاص قسم کے جرائم کچھ خاص مدت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ارتکاب کرنے والے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی، لیکن قتل کا جرم ان میں سے نہیں تھا، اس کا بھی یقین تھا۔ قاتل کو تو کبھی بھی پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا تھا، اور چاروں ناچار میرے ہاتھوں سے ایک انسانی جان کا خون ہو چکا تھا۔ میں نے بعد میں اپنے آپ کو بارہا اس بات کے لیے برا بھلا کہا تھا کہ اس شام میں نجمہ کے گھر سے اکیلی نکلی ہی کیوں تھی۔
بزرگ اسی لیے تو جوان لڑکیوں یا عورتوں کا کسی محرم کے بغیر گھر سے نکلنا برا سمجھتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر تھا کہ اب اس حرکت پر پچھتانے سے کیا حاصل ہونا تھا؟ جو ہونے والا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ میرا اندیشہ بالکل درست تھا۔ دوسرے دن مرزا صاحب ملے تو انہوں نے پھر وہی پرانی داستان چھیڑ دی۔ بولے، اب یہ فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ حالانکہ مجھے حیرت تھی اور یقین بھی نہیں آتا تھا کہ مقدمات اتنی طویل مدت تک چل سکتے ہیں۔ فائل اب بھی انصاری کے پاس ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے رپورٹ لکھ لی ہے اور ہفتے عشرے میں آگے بڑھانے والے ہیں۔ زیادہ توقع یہی ہے کہ فیصلہ خلاف ہوگا، لیکن پہلے سے معلوم ہو جائے تو لڑکے کا باپ لڑکے کو کہیں بھگا دے گا، کہیں باہر دوسرے ملک میں بھیج دے گا تاکہ وہ پکڑا نہ جا سکے، اسے عمر بھر یا 6-7 سال کے لیے قید میں نہ ڈالا جا سکے۔ اس لیے میرا اس فائل کے کاغذات کے فوٹو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بس اس مرتبہ میں یہ کام اور کر دوں، اس کے بعد مرزا صاحب پھر کبھی مجھے زحمت نہیں دیں گے، اور اگر انکار کروں گی تو وہ مجبوراً وہی کچھ کریں گے جو کرنا نہیں چاہتے، اور جس سے مجھ پر قتل کے الزام میں مقدمہ چلنے کے علاوہ میری ازدواجی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اپنی بے بسی پر میرے آنسو بھر آئے۔ میں مجبور تھی، جانتی تھی کہ ایک بار پھر اپنی خوشیاں بچانے کے لیے مجھے وہی کچھ کرنا پڑے گا جو مرزا صاحب چاہتے ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس مرتبہ یہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ انصاری صاحب کے گھر میں داخلے تک تو بات کچھ مشکل نہ تھی۔ مرزا صاحب نے ایک بار پھر انہیں فون کر دیا۔ انہوں نے اتنی مدت بے اتنائی برتنے کی شکایت کی تو کہہ دیا کہ اس دن جب میں ان کے گھر گئی تھی تو مجھے توقع تھی کہ وہ کچھ دل کی باتیں کریں گے، کچھ اپنی کہیں گے، کچھ میری سنیں گے۔ انہوں نے اپنی کہانی تو بڑے مزے لے لے کر سنائی، لیکن جب میری باری آئی تو شراب پی کر بے ہوش ہو گئے۔ قدرتی بات تھی کہ اس سے مجھے دکھ ہوا، غصہ بھی آیا، اور اسی غصے کی وجہ سے میں نے ان سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ لیکن اب اتنی مدت گزرنے کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے ان پر ظلم کیا۔ تنہا آدمی شراب کا سہارا نہ لے تو کیا کرے؟ چنانچہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے اور کل پھر ان کے گھر آ رہی ہوں۔ مرزا صاحب سراپا انتظار ملے، مگر افسوس کہ خود ان کے بقول فون پر میری باتیں سن کر ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اب میری موجودگی میں انہوں نے شراب نہ پینے کی قسم کھا لی ہے۔ یہ گویا میرے سارے پروگرام کو تلپٹ کرنے والی بات تھی۔ چنانچہ اس دن وہ صرف چائے کی چسکیاں لیتے رہے اور میں 2 گھنٹے کے بعد بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر جس طرح گئی تھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی۔ مرزا صاحب نے فون کیا تو بتا دیا کیا بات تھی۔ پوچھا بھی کہ کیا میں چائے میں پاؤڈر ڈال دیتی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چائے میں کارآمد نہ ہوتا۔ میں نے اچھا کیا جو نہیں ڈالا، چائے کا ذائقہ بدل جاتا تو انصاری کو شبہ بھی ہو سکتا تھا۔ بولے، میں کل آ کے دوسرا پاؤڈر لا دوں گا اور تم کافی کی فرمائش کرنا۔ وہ دوسرا پاؤڈر کافی میں ویسا ہی کام کرے گا جس طرح پہلے پاؤڈر نے شراب میں کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دونوں پاؤڈرز اپنے پاس رکھوں اور کسی طرح انصاری کو شراب پینے پر آمادہ کر لوں تو یہ کہیں زیادہ اچھی بات ہوگی۔ دوسرے دن مرزا صاحب نے مجھے ایک اور پاؤڈر لا دیا اور ایک بار پھر تاکید کی کہ میں انصاری کو شراب پلانے کی کوشش کروں۔ میں ایک بار پھر انصاری کے گھر گئی، مگر لگتا تھا کہ تقدیر کچھ ستم ظریفی پر آمادہ ہے۔ ابھی مجھے آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ انصاری کے کوئی دوست ملنے آ گئے۔ میں بھی فطری طور پر گھبرا گئی اور انصاری بھی۔ میں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی کے علم میں نہیں لانا چاہتی تھی، اور انصاری اس لیے کہ وہ پہلے ہی اپنے دوست احباب کے حلقے میں اپنے بے ضرر رومانس کے سلسلے میں تختہ مشق بنائے جاتے رہے تھے۔ انصاری نے مجھے اشارہ کیا کہ دوسرے کمرے میں چھپ جاؤں اور پھر اسی کمرے کے راستے باہر نکل جاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن آنے والا اگر کوئی پولیس افسر تھا، اور تقریباً یقینی تھا کہ پولیس افسر ہی ہوگا، تو اس نے میری کار دیکھ لی ہوگی اور شاید پہچان بھی لی ہوگی۔ بہرحال میں گھبرا گئی اور یہ دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس شام کو شہریار گھر آئے تو کچھ خاموش اور پریشان سے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو ٹال دیا کہ میرے سر میں درد ہے۔ اگلے 2 دن تک شہریار کا منہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہا
اور مجھے ہمت نہ ہوئی کہ پھر انصاری کے گھر جاؤں، مگر مرزا صاحب روزانہ فون کر کے میرا سر کھا رہے تھے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ انصاری نے فائل آگے بڑھا دی تو میرے جانے نہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اگر میں نے اگلے روز یہ کام نہ کیا تو پھر وہ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکیں گے۔ مجبوراً تیسرے دن میں پھر گھر سے نکلی۔ انصاری بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اب میرا آنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے آج جی بھر کے باتیں کی جائیں گی، اور خوشی کا عالم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انصاری اپنی قسم توڑ دیں، نہ صرف خود پئیں بلکہ مجھے بھی مئے رنگین کو چکھنے کا موقع دیں، تاکہ میں بھی تجربہ کروں کہ اس ظالم شے میں ایسی کیا بات ہے کہ آدمی اپنا غم بھول جاتا ہے۔ انصاری کو بہانا چاہیے تھا۔ وہ فوراً وسکی کی بوتل نکال لائے۔ میں نے انہیں دکھانے کے لیے گلاس ہاتھ میں لے لیا۔ انصاری کئی دن کے اتنے پیاسے تھے کہ 15 منٹ کے اندر 3 گلاس خالی کر دیے، جن میں ایک گلاس وہ بھی تھا جس میں نے پاؤڈر ملا دیا تھا۔ ادھر وہ گلاس حلق سے اترا، ادھر ان پر غنودگی طاری ہو گئی۔ انہیں صوفے پر آرام سے لٹا کر میں نے چابیاں نکالیں، الماری اور پھر لاکر کھولا، فائل برآمد کی اور فوٹو اتارنے لگی۔ یہ فائل کچھ زیادہ موٹی تھی۔ مجھے تمام کاغذات کے فوٹو اتارنے میں 20 منٹ لگے۔ میں تب پہلے موقع سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، جلد سے جلد اپنا کام کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ آخر ایک نظر تو دیکھ لوں ان کاغذات پر واقعی فیصلہ لکھا ہے یا کچھ اور۔ کام ختم کر کے میں نے فائل واپس رکھ دی، الماری مقفل کی، چابیاں واپس میز کی دراز میں ڈالیں، کیمرہ پرس میں رکھا اور بنگلے سے باہر نکل آئی۔ لیکن باہر نکل آنا قیامت کا آنا ہو گیا۔ شہریار کار کے پاس کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے گھر پہنچنے تک کوئی بات نہیں کی۔ میں سارے جسم سے کانپ رہی تھی، سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ کیا کہہ کر ان کو اطمینان دلاؤں گی، اور اگر کچھ کہوں گی بھی تو خدا جانے وہ مجھ پر اعتبار کریں گے یا نہیں۔ کار بیرونی برآمدے میں کھڑی کر کے وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے بیڈ روم میں لائے۔ اب بتاؤ، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، کہ آخر تمہیں اس بوڑھے میں وہ کیا بات نظر آئی جو مجھ میں نہیں ہے؟ آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، میں بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ غلط سمجھ رہا تھا پہلے، مگر اب نہیں، شہریار نے جواب دیا۔ شادی سے پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تم ایک ماڈرن اور بہت آزاد خیال لڑکی ہو۔ تمہارے دوستوں میں لڑکیوں کے علاوہ لڑکے بھی شامل ہیں اور تم ان سے فلرٹ کرتی رہتی ہو، مگر میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن منگنی کے کچھ ہی دن بعد، شادی سے پہلے، میں نے ایک شام تمہیں پرویز کے ساتھ کار میں جاتے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا پیام بھی تمہارے لیے آیا تھا، لیکن تمہارے ابو اور امی نے اسے مسترد کر دیا۔ اگر وہ تمہیں اتنا ہی عزیز تھا تو مجھ سے منگنی کے بعد بھی اس کے ساتھ گھومتی پھرتی رہو، تو آخر تم نے شادی سے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ آپ کو کچھ معلوم نہیں اس شام؟ جی ہاں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ شہریار نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے تمہارے نزدیک یہ بھی نہیں معلوم کہ شادی کے بعد جب تم یہاں آ گئیں اور تمہیں کوئی فلرٹ کرنے والا نہیں ملا تو تم نے انصاری کا انتخاب کیا۔ بتاؤ، کیا یہ غلط ہے کہ تم میری لا علمی میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ پہلے سے فون کر کے اس کے گھر ملنے جاتی رہی ہو؟ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان ملاقاتوں میں کیا کچھ ہوا ہوگا؟ تم تو شاید اسے بھی غلط اور جھوٹ کہہ دو کہ میں نے آج تمہیں رنگے ہاتھوں انصاری کے بنگلے سے نکلتے پکڑ لیا ہے۔ بولو، جواب دو، یہ بھی جھوٹ ہے؟ اب میرا ضبط بالکل ہی جواب دے گیا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پرس سے وہ کیمرہ نکالا اور شہریار کے سامنے پھینک دیا۔ آپ میرا یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میں ایک شخص کے مجبور کرنے پر انصاری کی سرخ فائل کے فوٹو اتارنے گئی تھی، ورنہ میرا اس سے یا پرویز سے کبھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رہا ہے اور نہ ہے۔ کیمرہ دیکھتے ہی شہریار کے انداز میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ مجھے بالکل شروع سے سناؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا، اور میں نے تمام داستان بلا کم و کاست، نجمہ کے گھر جانے، وہاں امی کو آنے میں تاخیر سے لے کر پرویز کے اتفاقی قتل، مرزا صاحب کے ملنے، ان کے اپنے دوست کے بیٹے کی کہانی سنانے اور پھر فائل سے فوٹو اتارنے تک بڑی تفصیل سے دہرا دی۔ شہریار ایک حیرت زدہ خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے، پھر اٹھے،
بڑے پیار سے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی کڑی آزمائش سے گزری ہو۔ انہوں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مرزا صاحب اور پرویز نے مل کر تمہیں بڑی چالاکی سے احمق بنایا ہے، اور یہ بھی کہ پرویز مرا نہیں، آج تک زندہ ہے۔ میں شہریار کے محبت بھرے الفاظ سن کر رونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اس انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں الگ ہو کر بولی۔ پرویز زندہ ہے؟ 100%۔ میں نے کچھ ہی دن پہلے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور اگر وہ زندہ ہے تو مرزا صاحب نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ وہ شروع سے اس سازش میں شامل تھے، شہریار نے جواب دیا۔ مجھے ابھی پورے واقعات کی تہہ کا تو علم نہیں، مگر تم نے جو سنایا ہے اس سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ حقیقت کیا ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ منگنی کی تقریب میں بھی انصاری کی توجہ تم پر مرکوز تھی۔ مرزا صاحب نے یہ بات نوٹ کر لی۔ وہ دشمن کے جاسوس ہیں، مجھے اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا ہے، اور یقیناً پرویز بھی ان کے ساتھیوں میں سے ہے۔ مرزا صاحب نے انصاری صاحب کی نسل بازی اور تمہارے ساتھ میری شادی کو پیش نظر رکھ کر ایک پلان بنایا۔ پرویز تمہارے تعاقب میں رہنے لگا۔ اس نے تمہیں نجمہ کے گھر جاتے دیکھا اور پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تمہاری امی شادی کی شاپنگ کر رہی تھیں۔ زیادہ توقع یہی تھی کہ انہیں واپسی میں دیر ہو جائے اور تم گھبرا کر اکیلی نکل کھڑی ہو۔ ویسا ہی ہوا۔ پرویز نے رکشہ ملنے کے بعد اس کے ڈرائیور سے بات کر کے ضرور اسے شیشے میں اتار لیا ہوگا۔ رکشہ خراب ہوا نہیں تھا، بلکہ کر دیا گیا تھا، اور پھر پرویز محض اتفاق سے اس طرف سے نہیں گزرا تھا۔ اس کی ہر حرکت دانستہ تھی۔ اس نے تمہیں لفٹ کی پیشکش کی، تم نے قبول کر لی، یہ بھی غلطی تھی۔ بہرحال اس نے تمہیں راستے میں بے ہوش کر دیا، پھر ایک سنسان مقام پر لے گیا۔ اس کا کوئی ارادہ تمہیں بے عزت کرنے کا نہیں تھا، مگر اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تم اپنے خیال میں اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے بھڑ گئی۔ ریوالور میں شاید ایک گولی اصلی ہو، وہ جو اس نے تم پر چلائی تھی، تمہیں یقین دلانے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے خود ریوالور کا رخ اپنی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایسی کئی ٹرکس ہوتی ہیں جن سے گولی لگنے کا تاثر دیا جاتا ہے۔ تم بھی اسی ٹرک میں آ گئی، اور عین اسی وقت اچانک مرزا صاحب پہنچ گئے۔ انہوں نے تمہیں یقین دلایا کہ یہ سب کچھ سنبھال لیں گے، تمہیں گھر چھوڑ دیا۔ مگر انہیں کرنا ہی کیا تھا؟ تمہارے روانہ ہوتے ہی پرویز اٹھ کر کھڑا ہوا ہوگا اور اپنی کار میں گھر چلا گیا ہوگا۔ مگر اب تم ان دونوں کے بس میں آ چکی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ انصاری کے پاس اہمیت کے حامل کچھ راز ہو سکتے ہیں۔ وہ ان کی دل پھینک طبیعت سے بھی واقف تھے، چنانچہ وہ تمہیں ایک مرتبہ کامیابی سے استعمال کر چکے ہیں، اس مرتبہ بھی کرتے، اور خدا جانے کب تک کرتے رہتے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے ان کی سازش کا پتہ چل گیا۔ اب تم وہی کرو جو مرزا صاحب نے تم سے کہا تھا۔ یہ کیمرہ ان کے حوالے کر دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میں نے وہ کیمرہ مرزا صاحب کو دے دیا اور ان سے کوئی بات کیے بغیر گھر واپس آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ شہریار نے کس طرح یہ بات اپنے اعلیٰ افسروں تک پہنچائی، لیکن تیسرے دن جبکہ مرزا صاحب اور پرویز اس کیمرے سے فلم نکال کر ایک غیر ملکی سفارتکار کے حوالے کر رہے تھے، انہیں عین اسی موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی سفارتکار پر ہاتھ ڈالنا بہت سی بین الاقوامی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ صرف یہ کیا گیا کہ اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے چلے جانے کا حکم دے دیا گیا، اور وہ شخص اپنے ملک واپس چلا گیا۔ گرفتاری کے بعد مرزا صاحب نے مجھ سے ملنے کی درخواست کی۔ میں ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن شہریار کے کہنے پر چلی گئی۔ یہ ملاقات بھی شہریار کی موجودگی میں ہوئی۔ مرزا صاحب نے آنسو بہاتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی۔ یہ مت سمجھنا بیٹی کہ تم سے یہ کام میں اپنی خوشی سے لے رہا تھا، انہوں نے آخر میں کہا۔ میں نے ایک مرتبہ تم سے کہا تھا کہ اگر میری بیوی ہوتی تب میں اس سے بھی یہی کام لیتا، اور وہ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ یہ گروہ جس کا ایک ممبر پرویز تھا کوئی معمولی گروہ نہیں ہے،
یہ بے شمار اخلاقی جرائم کرنے کے علاوہ سیاسی جرائم بھی کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ اور اس کے اثرات بہت دور تک پہنچے ہوئے ہیں۔ میں ایک معمولی ٹھیکیدار تھا، محض اتفاق سے مجھے 2-3 ٹھیکے مل گئے اور میرے تعلقات کچھ افسران سے ہو گئے اور مجھے ان کے گھروں اور ان کی تقریبات میں آنے جانے کا موقع ملنے لگا۔ صرف اتنی ہی بات سے اس گروہ کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ انہوں نے میری 2 جوان بیٹیوں کو اغوا کر لیا، انہیں میرے سامنے عریاں کیا اور 2 بدمعاش ان کی عزت کے در پہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم کسی وقت بھی تمہاری بیٹیوں کو اغوا کر کے یہی حرکت کر سکتے ہیں، اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے میری تمام تر حفاظت کے باوجود 1 بار نہیں 3 بار میری بیٹیوں کو اغوا کیا اور چھوڑ دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں ان کے پنجے سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اپنی ناموس بچانے کے لیے مجھے بدلِ ناخواستہ وہی کرنا پڑا جو انہوں نے کہا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو خدا جانے میری بیٹیوں کا کیا حال ہوتا۔ اب اگرچہ میں نے ان کی شادیاں کر دی ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ ہم سب کی زندگی ان بدمعاشوں کی مٹھی میں ہے۔ میں بے بس تھا بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ خدا کرے کہ اس مرتبہ تمہارے شوہر کی کوشش سے اس گروہ کا قلعہ کما ہو گیا ہو، ورنہ مجھے تو اب بھی ان سے اپنی اور تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ مرزا صاحب کی کہانی سن کر میں کانپ اٹھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کسی نادیدہ دشمن کی مٹھی میں وہ بھی اسی طرح بے بس تھے جیسے میں خود کو ان کی گرفت میں محسوس کرتے ہوئے بے بس سمجھ رہی تھی۔ میں نے انہیں خلوص دل سے معاف کر دیا۔ شہریار نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حکومت کی مدد کرتے ہوئے اس گروہ کے بارے میں وہ ساری باتیں بتا دیں جو انہیں معلوم ہیں تو وہ ان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس طرح کے معاملات کبھی پبلک کی نظر میں پوری تفصیل سے نہیں آنے دیے جاتے، اور نہ ہی آفیسر اپنی سرکاری ذمہ داریوں پر اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک میرا تعلق تھا یہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نہ کبھی شہریار نے مجھ سے اس کیس یا مرزا صاحب کے بارے میں گفتگو کی اور نہ مجھے ان سے کچھ پوچھنے کا حوصلہ ہوا۔ اس لیے میں کچھ نہیں جانتی کہ اس کے بعد مرزا صاحب، پرویز یا دوسرے افراد کا جو ان کے بعد پکڑے گئے تھے کیا ہوا، یا یہ کہ آج کل وہ کہاں ہیں۔ البتہ شہریار نے اتنی کوشش ضرور کی کہ میرا نام اس سلسلے میں کہیں اور نہ آنے پائے، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے انصاری تو وہ بیچارے اپنی تنہائی اور افتادِ تباہ سے مجبور تھے۔ انہوں نے دانستہ کچھ نہیں کیا تھا، صرف اپنی کمزوری کی وجہ سے دشمنوں کے آلۂ کار بن گئے تھے۔ سننے میں آیا کہ حکومت نے انہیں سخت تنبیہ کے بعد چھوڑ دیا، البتہ جو ذمہ داریاں ان کے سپرد تھیں واپس لے کر کچھ دوسرے غیر اہم فرائض پر مامور کر دیا، اور انہیں تاکید کی گئی کہ اگر وہ اپنے مزاج پر قابو نہیں پا سکتے تو شادی کر لیں، ورنہ آئندہ ایسی کوئی بے احتیاطی سامنے آئی تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا تھا۔ بہت بعد میں کئی برس گزرنے پر یہ خبر بھی سنی کہ انہوں نے اپنی مرحوم بیوی کی ایک بیوہ بہن سے شادی کر لی ہے۔ رہا میرا اور شہریار کا معاملہ تو ایسی کوئی بات سرے سے تھی ہی نہیں کہ بحیثیت بیوی ان سے مجھے شرمندہ ہونا پڑتا، بلکہ خود انہوں نے اپنی غلط فہمی پر مجھ سے معذرت چاہی۔ لیکن پھر بھی اس واقعے نے مجھے بہت سے قیمتی سبق دیے، اور اس کے بعد سے آج تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس پر مجھے ایک پولیس آفیسر کی بیوی ہونے کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ شہریار کا تبادلہ ہو گیا، وہ ڈی ایس پی بنے، ڈی ایس پی سے ایس پی اور پھر ریٹائرڈ بھی ہو گئے، اور خدا کا شکر ہے کہ آج تک انہیں پھر کبھی مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اب ان باتوں کو 20-25 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارے چمن میں کئی شگفتہ پھول کھلے جن کی نگہداشت کرتے کرتے اب میرے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی ہے، مگر میں نے زندگی کے شب و روز میں رہنے کے باوجود اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیٹھ مشرقی بنائے رکھا ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، مغربی تہذیب کے تمام لوازمات سے بھی آگاہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ روزہ نماز کی بھی سختی سے پابند ہیں، پردے کا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ اپنے رشتے کے بھائیوں کے سامنے بھی چادر اوڑھ کر پورے حجاب کے ساتھ آتی ہیں، اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ وہ کہیں بھی جائیں
یا آئیں ان کے ساتھ کوئی محرم ضرور ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ محرم ساتھ ہونے سے ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آ سکتا، اور خدا کرے کہ نہ آئے، لیکن تقدیر میں اگر کوئی پریشانی لکھی دی گئی ہے تو وہ ضرور آئے گی۔ مگر تب وہ خود اپنا دفاع کرنے کے علاوہ میں نے انہیں پولیس ٹریننگ بھی دلوائی ہے، اپنے محرم کی حفاظت میں بھی ہوں گی، اور خدا نخواستہ کچھ ہو بھی جائے تب بھی کم سے کم انہیں اور مجھے یہ اطمینان قلب تو حاصل رہے گا کہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہ تھی، بس یہ تقدیر تھی کہ یوں ہو جائے، اور وہ ہو گیا۔ اور کسی غلطی کے سلسلے میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، آدمی کا اپنا اطمینان قلب بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔